ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں عالی نیوز میں آپ کا میزبان چودھری فضل رحمان اس وقت موجود ہوں۔ آپ بالکل بورڈ ملاحظہ کر رہے ہیں، بنیادی مرکز صحت بنڈالہ۔ یہ مقامی سطح پہ ناظرین لوگوں کے تعاون سے، لوگوں کی فنڈنگ سے سوشل ویلفیئر کے تحت اس کی عمارت بنی، اور اس میں ایکوپمنٹس جتنا بھی ہے وہ بھی عوام نے پرووائڈ کیا۔ اس کے اندر اس وقت 2 گاڑیاں ہیں، دونوں ہی خراب بتائی جا رہی ہیں۔ ہاسپٹل کے جو ڈاکٹر یا جو پریکٹیشنر ہیں ان کا نام چودھری نذیر، بلانگ ٹو بنڈالہ، اسی علاقہ سے LOC کے سامنے چگا کے گاؤں میں ان کی رہائش ہے۔ چند کلومیٹر کے فاصلے پر، یعنی چند منٹوں کے فاصلے پر ہیں، وہ یہاں پہنچتے ہیں۔ ان کے متعلق شکایت تھی ناظرین ہمارے پاس، بالکل ہمسائے میں یہیں گھر کی ایک پیشنٹ ہیں راجہ زبیر صاحب کے بیٹے، تو وہ ہم یہاں انکوائری کرنے آئے، یا ان کی شکایت کو ہم نے لیا ہے میڈیا کے حوالے سے، اس کی انویسٹیگیشن کے تقاضے پورے کریں گے۔ ہم نے ہاسپٹل کے سامنے اس کی لوکیشن لینا چاہیے۔ آج سنڈے 23 اگست 2020 کی تاریخ ہے، ہاسپٹل آج چھٹی ہے۔ میرے ذہن میں، یا آپ لوگوں کے جو لوگ یہ جانتے ہیں کہ محکمہ صحت کو کبھی بھی کسی وقت بھی کسی لمحے چھٹی نہیں ہوتی، تاہم شاید یہ LOC پر ہے اور سیز فائر لائن پہ شاید ہاسپٹل کی ضرورت کم ہوتی ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں، دنیا تو سمجھتی ہے کہ یہاں پہ بہت زیادہ ہے، ہر وقت گولہ باری، سانپ ڈسنا، جو ہے ڈاگ بائٹ کیس ہیں، جیسا کہ سنیک بائٹ اس وقت بہت سے کیس ہوئے، ڈیتھ بھی ہوئی، تو ہاسپٹل کا عملہ ہر وقت ہونا چاہیے۔ اگر یہ نہیں ہے تو اس کا تو تقاضا بتا سکے گا محکمہ صحت کے افسران ہی اور باقی لوگ۔ تاہم اس کی جو انٹرنل صورتحال ہے اس پہ ہم ایک تفصیلی آپ کو سروے رپورٹ دیں گے، اور یہ بات پھر بتانا چاہیں گے کہ سوشل لیول پر یہ ہاسپٹل کی بلڈنگ تعمیر ہوئی اور اس پہ بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہوا۔ یہاں بنڈالہ اس وقت ہمارے ریاست آزاد کشمیر میں تحصیل سماہنی، ضلع بھمبر نہیں، ریاست بھر میں ایجوکیشن میں سب سے آگے ہے۔ یہاں بیوروکریٹس ہیں، اور اس وقت اگر ہم یوں کہیں کہ نیم گورنمنٹ جو ہے بڑی سطح پہ مرکز 10 اضلاع کی، اس میں بنڈالہ بہت زیادہ طاقتور پوزیشن پہ ہے۔ اور یہاں پہ اگر اپائنٹمنٹ، یہاں پہ ملازمین اور اس تحصیل سماہنی کے ملازمین، چاہے وہ ایجوکیشن سے ہوں، چاہے وہ پولیس اسٹیشن سے ہوں، یا محکمہ مال سے اور ہیلتھ سے، آپ ان کا رویہ دیکھ کر کیا رائے دیں گے؟ یہ رائے میں ناظرین آپ پر اور اعلیٰ حکام پر، اور خصوصاً جو اس LOC کے پرلی جانب ہمارے کشمیری ہیں، جو وہاں کے قائدین ہیں، ان کا بھی اتنا ہی حق ہے کہ وہ یہاں کے معاملات پہ نظر رکھیں، اور ہماری سائیکالوجی، ہمارے رویوں کو مد نظر رکھ کے یہ دیکھیں کہ کشمیر کی آزادی کے لیے یہاں کے لوگوں کا کتنا شعر ہے، ان کی سوچ کیا ہے، اور وہ کیا رویہ رکھتے ہیں، اور انہیں ایسا رویہ اپنانے میں کون سی مجبوریاں آڑے ہیں، ان کی نفسیات ایسی کیوں ہے، اس کا تدارک کیا ہے۔ اور جو لوگ یہاں تھوڑی بہت سوجھ بوجھ رکھتے ہیں وہ بھی زیر عتاب رہتے ہیں ان لوگوں کی تنقید کا۔ جو لوگ بااثر ہیں، بااثر کون ہیں؟ جن کے پاس ووٹ ہیں، اور ووٹ کن کے پاس ہیں؟ جو صرف ووٹ ہی دینا جانتے ہیں، اور بناتے کس کو ہیں؟ جو بنتے ہیں وہ روڈ، نل کے سکیمیں اور ٹرانسفارمر اور تاریں دیتے ہیں، جبکہ ان کی ذمہ داری پہلے تحریک آزادی کے لیے ہے، اس کے بعد وہ قانون سازی کریں گے۔ 74 سال میں کون کہاں کھڑا ہے، کون رسپانسیبل ہے، اور کس کے زیر کنٹرول یہ قبضہ ہے، ان کا رویہ یہاں کیسا ہے، یہاں کا جو ایجوکیٹڈ طبقہ ہے اس کی کیا ذمہ داری ہیں، جو صحافی ہے اور جو باشعور ہے اس میں باجرت ہونے کے لیے کس چیز کی کمی ہے۔ میں اسی پہ آپ سے اجازت چاہوں گا، اپنے کیمرہ مین ساتھی کے ساتھ، صحافی چودھری فضل رحمان، بنڈالہ، سماہنی، بھمبر، آزاد کشمیر۔ اللہ حافظ۔